اور ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے کوئی خیر کا طلبگار تو وہ آگے بڑھے، اور ہے کوئی برائی کا ارادہ کرنے والا تو وہ پیچھے ہٹ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ یا ریان نامی ہے جس میں صرف اور صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان اور ثواب کے طلب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھے، اس کے پچھلے گزشتہ سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جو شخص ایمان و اخلاص کے ساتھ رمضان میں عبادت کرے، اس کی گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس طرح جو شخص شب قدر میں ایمان و احتساب کے ساتھ عبادت پہ مشغول رہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد طیبہ ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور ایک ندا لگانے والا ندا لگاتا ہے کوئی خیر کا طلبگار تو وہ آگے بڑھے، اور ہے کوئی برائی کا ارادہ کرنے والا تو وہ پیچھے ہٹ جائے۔ اور اللہ کے یہاں سے رمضان میں بہت سے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ ہے کہ 3 اشخاص کی دعائیں کبھی رد نہیں کی جاتی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب روزہ دار افطار کے وقت جب کوئی دعا کرتا ہے تو وہ دعا ہمیشہ قبول کی جاتی ہے۔ ایک عادل بادشاہ جب دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا ہمیشہ قبول کی جاتی ہے، اور ایک مظلوم جب ظالم کے ظلم سے تنگ آ کر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کی دعا عرش تک پہنچتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے، اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس شخص نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مصافحہ کیا یا جس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مصافحہ کرتے ہیں، اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے
تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا حتیٰ کہ رمضان کی آخری رات ہو جاتی ہے، اور جو بھی مومن بندہ ان راتوں میں سے کسی رات بھی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں لال یاقوت سے بنا ہوا ایک گھر بنا دیا جاتا ہے جس کے بڑے بڑے دروازے ہوتے ہیں، ہر دروازے پر سونے کا خول چڑھا ہوتا ہے جو لال یاقوت سے جڑا ہوتا ہے۔ جو بھی رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جنت کو رمضان شریف کی خوشبوؤں کے لیے دھونی دی جاتی ہے، اور شروع سال سے اخیر سال تک رمضان کی آمد کی خاطر جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ پس جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور دروازوں کی کواڑوں کے حلقے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی دل آویز اور سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والے نے اس سے اچھی آواز کبھی نہیں سنی۔ پس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں کے درمیان کھڑی ہو کر آواز دیتی ہیں کہ ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہم سے جوڑ دیں۔ پھر وہی حوریں جنت کے دروغہ رضوان سے پوچھتی ہیں کہ یہ رات کیسی رات ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ جنت کے دروازے حضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی امت کے لیے آج کھول دیے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی رضوان سے فرما دیتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھول دے، اور مالک یعنی جہنم کے دروغہ سے فرما دیتے ہیں کہ احمد مجتبیٰ کی امت کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دے، اور جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور سر کے شیاطین کو قید کرو اور ان کے گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو کہ میری محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت رمضان کی ہر رات میں ایک منادی کو حکم دیتے ہیں کہ 3 مرتبہ یہ آواز دے کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ کو قبول کروں، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ کون ہے جو غنی کو قرض دے اور ایسا غنی جو نادار نہیں، ایسا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آخری دن تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں۔ اور جس رات شب قدر ہوتی ہے تو اللہ رب العزت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں کہ وہ فرشتوں کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 بازو ہیں جن میں سے 2 بازوؤں کو صرف اس رات میں کھولتے ہیں جن کو مشرق سے مغرب پھیلا دیتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی کیفیت ہوتی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یعنی جب صبح ہو جاتی ہے تو جبرائیل آواز دیتے ہیں
کہ اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں سے کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص جو دل میں کینہ اور بغض رکھنے والا ہو اور آپس میں قطع تعلق کرنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعاموں کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں۔ اس زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی اور پکارتی ہے، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس کریم رب کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کہ کیا بدلہ اس مزدور کا جو اپنے کام کو پورا کر چکا ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دی جائے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی۔ اور بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر پردہ پوشی کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور ذلیل نہیں کروں گا۔ بس اب بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کے دن ملتا ہے خوشیاں مناتے ہیں اور کھل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس رمضان المبارک کی بابرکت راتوں میں خشوع و خضوع سے عبادت کرنے والا بنائے، اور ہمیں اخلاص دل سے اور ایمان و احتساب سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔